الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تھوڑی بڑھا دیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق اللہ العظیم. دوسری پڑھ لیجیے اس میں. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات اور اس کے کرم و فضل کے نتیجے میں آج رمضان مبارک کے پہلے جمعہ کے اجتماع میں ہم حاضر ہیں. ماہ رمضان مبارک میں عموماً صاحبان ثروت زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو پاکیزہ اور محفوظ کرتے ہیں. اس لیے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس موقع پر اس فرض کی ادائیگی کی اہمیت اور مسائل زکوٰۃ کا تذکرہ. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج جو گفتگو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی، اس پر آپ سب کی خاص توجہ. زکوٰۃ کا تعلق عبادات کے اعتبار سے حقوق اللہ سے ہے، جبکہ مسلم معاشرے کے غرباء اور مساکین کی معاشی کفالت کے ربانی انتظام کے لحاظ سے حقوق العباد سے. اسلام کے اکنامیکل سسٹم کے تحت زکوٰۃ کفالت عامہ اور امداد باہمی کی ایک منظم شکل ہے جو معاشی ناہمواریوں کو کسی حد تک اعتدال پر لاتی ہے. زکوٰۃ ارتکاز دولت کی بجائے گردش دولت کی راہ ہموار کرتی ہے. مال کی بے جا محبت کا خاتمہ اور بخل سے ذہن مسلم کو نجات دلاتی ہے. زکوٰۃ سرمایہ دارانہ نظام کے برعکس اسلام کے مالیاتی نظام میں مال یا سرمایے کے حقیقی حق ملکیت کی نوعیت کا تعین کرتی ہے. یہ جملہ بہت توجہ طلب ہے کہ زکوٰۃ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ مال کا حقیقی مالک کون ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خرچ کرو
اس مال کو جس میں اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ مال کس کا ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں فرمایا آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، ان غریبوں کو دو اس مال میں سے جو اللہ کا ہے، اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ مال کو کلی طور پر اپنی ملکیت میں سمجھ کر اس میں تصرف کو ذاتی حق قرار دینا انبیاء علیہم السلام سے متصادم تہذیب کا تصور ہے۔ مال کو اپنی حقیقی ملکیت سمجھ کر اس کے خرچ میں خود کو آزاد سمجھنا، یہ انبیاء علیہم السلام سے متصادم تہذیب کا تصور ہے۔ قوم شعیب نے کہا تھا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طرز عبادت کو ترک کر دیں۔ آپ ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کے طرز عبادت کو ہم ترک کر دیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی منشا کے مطابق تصرف بھی نہ کر سکیں۔ یہ بات قوم شعیب نے کہی تھی۔ توجہ دیجئے، جیسے چاہو جیو اور میرا جسم میری مرضی کا بورڈ سینے پہ سجا کے خواتین کا جلوس نکالنا، یہ انبیاء کی تہذیب سے متصادم تہذیب کے نعرے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے، اور خصوصاً میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم نے ہمیں یہ ہدایت دی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 میں قل لعبادی التی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم قل لعبادی الذین یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اے حبیب، میرے مومن بندوں کو کہہ دیجئے نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ عام دوستیاں کام آئیں گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہر بندے سے جو پہلے 4 سوال ہوں گے، ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا مال کے بارے میں کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کمایا کہاں سے تھا، سورسز آف انکم جائز تھے یا ناجائز، اور خرچ کہاں کیا تھا، اپنی منشا کے مطابق یا ہماری ہدایات اور تعلیمات کے مطابق۔ گویا اسلام میں انسان نہ مال کمانے میں آزاد ہے، نہ مال خرچ کرنے میں آزاد ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، زکوٰۃ اگر سلیقے سے دی جائے اور پورے طور پر دی جائے تو غربت کے گراف کے تناسب میں تبدیلی لانے کا یہ ایک سالانہ شیڈول ہے، جس کی برکت سے مسلم معاشرے کے ضرورت مند طبقے کو آبرومندانہ طریقے سے
تعاون کے ذریعے اس سطح پر لایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ آئندہ سال زکوٰۃ دینے والوں میں شمار ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کے روانہ کرتے ہوئے جو ہدایات دیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ فَأَعْلِمْهُمْ، اے معاذ انہیں بتانا، ان اللہ افترض علیکم صدقۃ فی اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے لی جائے گی، وترد الی فقرائہم، اور مسلمان معاشرے کے غرباء اور مساکین کی ملکیت میں دی جائے گی، ان کے سپرد کی جائے گی، محتاجوں کے قبضے میں دی جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ ایسا دینی فریضہ ہے جو ہر دور کے صاحبان ایمان پر نماز کے ساتھ فرض قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے انہیں حکم دیا، ان کی طرف وحی کی، اچھے کام کریں گے، نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح سورہ انعام میں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے گئے عہد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قال اللہ انی معکم، بنی اسرائیل سے ہم نے یہ کہا تھا کہ میری نصرتیں تمہارے ساتھ ہیں، لئن اقمتم الصلاۃ آتیتم الزکاۃ، اگر نماز پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ قرآن کریم میں 8 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کے ساتھ آتوا الزکاۃ کا حکم دہرایا ہے۔ زکوٰۃ دو، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو حکم دیا گیا کہ سربراہ ریاست کی حیثیت سے خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے آپ زکوٰۃ وصول کیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، زکوٰۃ لے کر ان کے ظاہر کے لحاظ سے ان کے مال کو بھی پاک کر دیجئے، اور باطنی لحاظ سے بھی ان کے سینوں کو مال کی محبت سے پاک کر دیجئے۔ وصل علیہم، اور دنیا آپ پر درود بھیجتی ہے، آپ ان زکوٰۃ دینے والوں پر درود بھیجیں۔ وصل علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے باعث تسکین ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آل ابی اوفا کا وفد نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے بالکل وہی جملے کہے جو ہم کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے عرض کیا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر خصوصی عنایات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو عذاب سے بچا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، سورہ اعراف میں فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب تو اسے پہنچے گا کہ جس کے اعمال کے نتیجے میں میں اسے چاہوں گا، لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے ان کے لیے میں رحمت لکھ دوں گا۔
تقوی اختیار کرنے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذاتی عالی پر ایمان لانے والے، آپ کی نبوت پر ایمان لانے والے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جہاں اور بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، آپ نے یہ جملہ بھی فرمایا، اتقوا اللہ ربکم، اپنے پروردگار کی ناراضی سے بچتے رہو، وصلوا خمسکم، پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ آداب اور شرائط سے پڑھتے رہو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے رہنا، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور اپنے اولي الامر کی اطاعت کرتے رہنا۔ اگر یہ کام تم کرتے رہو گے تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکاری خط لکھ رہے ہیں، اور اس خط میں یہ جملہ لکھا، هذه فریضۃ الصدقہ التي فرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین والتي امر اللہ بها رسولہ، یہ وہ فرض عمل ہے، یہ وہ فرض عمل ہے زکوٰۃ کہ جسے اللہ کے رسول نے اہل ایمان پر فرض قرار دیا، اور انہوں نے اپنے پاس سے نہیں قرار دیا، خود اللہ نے اپنے رسول کو اس بات کا حکم دیا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، زکوٰۃ حلال مال میں برکت اور اضافے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے، ما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، فاولئک هم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مال میں اضافے کا حقیقی گر سمجھ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، ایسے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ تیری راہ میں جو خرچ کر رہا ہے اس کو تو اپنے خزانوں میں سے عطا کرتا چلا جا، جو دیتا ہے اس کی راہ میں وہی لیتا ہے اس سے، یہ اس کا اصول ہے۔ اور یہی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور میں عرض کروں کہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ دنیا میں اگر کافر بھی کرتا ہے تو اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اگر کافر بھی صدقہ کرے گا تو ہم اس کو اس کی پوری جزا دیں گے اور کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ زکوٰۃ مال سے اس کا شر ختم کرتی ہے اور مال کو آئندہ کے لیے پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اپنے مال کے شر کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، اذا ادیت زکوٰۃ مالک فقد اذہبت عنک شرہ، جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تو نے مال کے جو مضرت اور نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے اور اس نقصان دہ چیز کو مال سے دور کر دیا ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہی اس لیے ہے
کہ تاکہ آئندہ کے لیے تمہارے باقی مال کو ہمیشہ کے لیے پاکیزہ بنا دیں۔ پاکیزہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مال کی برکات سے بھرپور طور پر تم فائدہ اٹھا پاؤ۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ جب ادا ہو جاتی ہے تو باقی مال کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے قلع بند کرو۔ جب تم مال کی زکوٰۃ دے دو گے تو گویا باقی مال کو تم نے اللہ کے لاکرز میں محفوظ کر دیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی پورے خاندان کو بہت سے فتنوں سے بچاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ و ولدہ و جارہ، انسان اپنی اولاد کے حوالے سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اپنے پڑوسی کی طرف سے آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے تو کفرها الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور یہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان فتنوں سے اس کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب ذرا توجہ دیجیے اس پر بھی۔ اموال کی دو قسمیں علماء نے فقہا نے کی ہیں، ایک اموال باطنہ اور دوسرے اموال ظاہرہ۔ اموال باطنہ سے مراد وہ مال جنہیں انسان پوشیدہ طور پر اپنے گھر میں محفوظ رکھتا ہے۔ پوشیدہ مال کی زکوٰۃ ہر صاحب نصاب خود ادا کرتا ہے، جبکہ اموال ظاہرہ میں اسلامی ریاست کے سربراہ کو قانونی حق حاصل ہے کہ وہ اصولی زکوٰۃ کا نظام قائم کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، من اعطاها مؤتجرا بها فله اجرها، جو شخص اپنے طور پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کی خاطر، اس کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ وَمَن مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا، اور جو اموال ظاہرہ میں زکوٰۃ روکتا ہے ہم اس سے لے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بحیثیت سربراہ ریاست منصب میں یہ بات شامل کی۔ چنانچہ دور صدیقی میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں اس شخص کے ساتھ قتال کروں گا، جنگ لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں بحیثیت فرض ہونے کے فرق کرتا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ بلکہ ایک موقع پر فرمایا کہ من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ فإن الزکوٰۃ حق المال، اس لیے کہ زکوٰۃ یہ مال کا فریضہ ہے۔ واللہ لو منعونی عناقا او عقالا، دونوں الفاظ آئے ہیں، اونٹ کی نکیل یا دودھ دوتے ہوئے جو رسی باندھی جاتی ہے ٹانگوں میں، اتنی مقدار بھی اگر وہ زکوٰۃ کی روکیں گے تو لقاتلتہم علی منعها، وہ جو اللہ کے رسول کو دیا کرتے تھے آج روکیں گے تو میں اس پر بھی ان سے قتال کروں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا خسارہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونے چاندی کو گن گن کر رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، دردناک سزا کی انہیں خبر سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ان کے مال کو تپایا جائے گا،
فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے تمہارا جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خير لهم، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو بخیلی کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو یہ بتا دیجئے کہ وہ یہ گمان نہ کرے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ بخیلی سے سمیٹا ہوا مال کل قیامت کے دن طوق بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں دونوں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں قحط سالی، بھوک، مہنگائی، قحط سالی مسلط کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور یہ کب دی جائے گی، اس کا تعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَةَ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا 5 دراہم۔ سمجھیے بات، دور نبوی میں کرنسی دو شکلوں میں تھی، دینار اور درہم، دینار سونے کا اور درہم چاندی کا۔ دینار 4.374 گرام اور درہم 3.61 گرام۔ سونا 4.374 گرام سونا دینار، ایک درہم، اور ایک درہم ایکول 3.61 گرام چاندی۔ سونے کا نصاب 20 دینار، 7.5 تولے، 87.479 گرام۔ یہ سمجھیے ذرا، یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس صرف سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ نقدی ہو، نہ مال تجارت ہو، یہ نصاب اس کے لیے۔ نقد رقم، مال تجارت یا چاندی کی ذرا سی مقدار بھی جس کے پاس نہ ہو، وہ 7.5 تولے سونے کے ملکیت میں ہونے پر زکوٰۃ دے گا۔ چاندی کا نصاب 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی، یعنی 612.35 گرام۔ یہ اس صورت میں ہے جب مالک کے قبضے میں صرف چاندی ہو، سونا یا مال تجارت یا نقدی بالکل نہ ہو۔ لیکن اب یہ توجہ طلب ہے بات، اگر کسی کے پاس کچھ مقدار سونا ہے یا چاندی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نقدی بھی ہے اور کچھ مال تجارت بھی ہے، ان چاروں چیزوں کو ملا کر، ان چاروں چیزوں کی جمع کر کے قیمت معلوم کریں، اور وہ قیمت 612.35 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے یا اس سے زائد ہو جائے تو ایسا شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ اور گزشتہ روز گورنمنٹ پاکستان نے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت متعین کی ہے اور اس کو اناؤنس کیا ہے اور اسی بنیاد پر زکوٰۃ کاٹی گئی ہے، وہ 39,198 روپے مالیت کا سونا، چاندی یا مال تجارت یا زائد الضرورت نقدی اس کے پاس موجود ہے، ایسا شخص صاحب نصاب۔
اور سن لیجیے یہ بات شروع میں کہ زکوٰۃ انکم پر نہیں بلکہ بچت پر ہے. زکوٰۃ انکم پر نہیں بلکہ بچت پر ہے. اب ذرا سمجھیے، زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر ہر سال فرض ہے، جبکہ وہ کسی عاقل بالغ مسلمان مرد یا عورت کے قبضے میں اور اس کی ملکیت میں ہو. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد رقم، اور نمبر 4 مال تجارت. مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو اشیاء کے تبادلے، اجرت یا قرض کی واپسی میں ملی ہو اور ملتے وقت فروخت کی نیت ہو، اور یہ نیت تاحال باقی ہو، اس کو مال تجارت کہتے ہیں، جس میں فروخت کرنے کی نیت ہو. ان 4 قسم کے اموال کے سوا کسی مال پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. مثلا کارخانے، فیکٹری یا ملوں کے جو منجمد اثاثہ جات ہیں، آپ کے آفس میں لگا ہوا جتنا سامان ہے، کمپیوٹر، اے سی، فرنیچر، اور ملوں کی اور فیکٹریوں کی زمین اور مشینری، اور زمیندار کا ٹریکٹر اور ٹیوب ویل اور تھریشر اور دیگر آلات کاشت اور برداشت، اور ذاتی یا گھریلو استعمال کی گاڑیاں، ذاتی گھر یا کرائے کے لیے بنایا گیا گھر یا کرائے کے لیے بنائی گئی دکان یا پلازا، یا کرائے پر چلانے کی نیت سے خریدی گئی گاڑیاں، اپنے رہنے کے لیے مکان یا رہنے یا کرائے پر دینے کے لیے دکان، پلازا یا مکان بنانے کی خاطر خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے. نہیں ہے. مسائل بیان کرتے ہوئے، سنتے ہوئے بہت توجہ چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ لوگ نہ کو ہاں سمجھ لیتے ہیں اور ہاں کو نہ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کسی نے ذہن اگر ہاں کا بنایا ہوتا ہے تو وہ نہ کو بھی ہاں ہی سن لیتا ہے. اس لیے میں درخواست کروں گا اس پر توجہ دیجیے. مال کے ساتھ تبادلے کے وقت یا مال یا غلہ قرض پر لیتے وقت اس کی تجارت کی نیت نہ ہو، تجارت کی نیت نہ ہو. گھر میں رکھنا ہے کوئی سامان جو ایسی پوزیشن میں ہے، غلہ گھر میں کھانے کے لیے رکھنا ہے، یا اجرت میں وصول کی گئی چیز کو تجارت میں لگانے کی نیت نہ ہو. جب لے رہے ہیں نیت نہ ہو، بعد میں اگرچہ تجارت کی نیت کر بھی لی تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. ہاں، بیچنے کے بعد اس چیز کو بیچا، سرمایہ محفوظ رہا اور وہ مہینہ آ گیا جس کی یکم کو زکوٰۃ کا حساب آپ کرتے ہیں، تو یہ رقم بھی بقیہ اس مال میں جمع ہوگی اور اس نقد مال میں شمار کی جائے گی اور سب کی زکوٰۃ دی جائے گی. یہ مسئلہ بھی غور سے سنیے. ہبہ، حقیقی ہبہ، تحفہ یا وراثت میں ملنے والی کوئی چیز، یا کسی ادارے کے ملازم تھے، اس ادارے نے پلاٹ دیا یا گاڑی دی، ہبے میں، وراثت میں، تحفے میں کسی نے پلاٹ دے دیا، تو حاصل کرتے وقت تجارت کی نیت ہو بھی تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اس لیے کہ آدمی نے خود مال تجارت اس نیت سے خریدا نہیں،
یہ مال تجارت کی نیت سے جب خریدا جائے گا تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہبہ میں، تحفے میں، وراثت میں مال ملا ہے، جب یہ بیچے گا اور پھر وہ مال اس کے مال میں جمع ہو جائے گا اور وہ مہینہ آ جائے گا جس مہینے میں یہ زکوٰۃ دیتا ہے اور وہ مال پڑا رہا، اس کی ضرورت میں استعمال نہیں ہوا، اب اس کو اپنے مال میں زکوٰۃ دے گا۔ جب بھی کوئی اب اگلی بات بھی سمجھیے، جب بھی کوئی رقم وصول ہو تو فوری طور پر 2.5% یا 2.5% زکوٰۃ نکال دینا درست نہیں ہے۔ بعض کاروباری حضرات، بلکہ آج ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے ہمارے محترم کہ جی جو کمیشن ملتا ہے اس میں زکوٰۃ 10% ہے۔ میں نے کہا نہیں، جو بچت ہے اس پر زکوٰۃ صرف 2.5%۔ اللہ نے بڑا لحاظ رکھا ہے انسان کا، بغیر کمائے کے، بغیر محنت کے اگر دفینہ نکل آیا تو اس میں سے 20% دیں گے، اور اگر بارش اللہ نے دی اور غلہ نکلا تو اس میں سے 10% دیں گے، اور اگر پانی خود پلایا تو اس میں سے 5% دیں گے، یعنی 20واں حصہ، وہاں 5واں حصہ، پھر 10واں حصہ، پھر 20واں حصہ، اور مال تو نے چونکہ بڑی محنت سے کمایا ہے، اگرچہ میری دی ہوئی صحت اور قوت سے تو نے کمایا ہے، لیکن تو نے مجھے صرف 40واں حصہ دینا ہے، 2.5%۔ دیکھیں کیسی ترتیب ہے۔ سن لیجئے، جب بھی کوئی رقم وصول ہو تو فوری طور پر 2.5% زکوٰۃ نکالنا درست نہیں ہے، بلکہ شمسی کے بجائے قمری مہینے، شمسی جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ، اور قمری محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانیہ، یہ سارے مہینے جو ہیں، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، قمری مہینے کی جس تاریخ کو زندگی میں صاحب نصاب ہوئے تھے، ہمیشہ وہی تاریخ زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے مقرر ہوگی۔ اس تاریخ کو آپ کے پاس جو بچت ہے اس پر زکوٰۃ دے گے۔ اگر آئندہ سال سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی سب نصاب کی مقدار کو پہنچ رہے ہوں یا اس مقدار سے زائد ہوں تو ان سب کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب پھر اگلی بات بھی سمجھیے جو اکثر سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے صاحب نصاب آدمی کی ملکیت میں موجود زائد اور یعنی حقیقی ضرورت سے زائد مال پر سال گزرنا ضروری ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ جو صاحب نصاب بنا ہے اس کی ضرورت سے زائد جتنا مال ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ اس پر سال گزرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد چونکہ وہ صاحب نصاب بن چکا ہے، لہذا ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں، ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ آپ کی متعین کردہ تاریخ سے ایک دن پہلے بھی اگر کچھ رقم آ گئی تو وہ زکوٰۃ کی رقم میں شمار ہوگی، اور سارا سال مال پاس پڑا رہا لیکن اس تاریخ سے ایک دن پہلے کسی حقیقی ضرورت پر خرچ ہو گیا یا کسی ایسی جگہ پر خرچ ہو گیا جہاں تجارت کی نیت خرچ کرتے وقت نہیں تھی، تو وہ مال زکوٰۃ کی گنتی میں شمار نہیں ہوگا۔ سال کے درمیان میں گراف اوپر نیچے ہوتا رہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں بالکل سرے سے مال چلا جائے پھر
یقیناً جب مال آئے گا تب وہ صاحب نصاب بنے گا۔ سال کے درمیان میں گراف اوپر نیچے ہوتا رہے، کروڑوں میں چلا گیا، لاکھوں میں آ گیا، لیکن جس دن زکوٰۃ دینی ہے اس دن جو رقم موجود ہے جتنی بھی ہے اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی ذرا سمجھیے، اور آئندہ سال تک تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا رہا، یہ بہتر نہیں، بلکہ بہتر کیا ہے؟ ضرورت مندوں کی شدید ضرورت کے پیش نظر 2 سال تک کی ایڈوانس زکوٰۃ دینا شرعاً جائز ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، 2 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ وصول کر لی۔ لہذا بہتر یہ ہے اور آسان یہ ہے کہ شوال کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، شوال سے 5-5 ہزار 10-10 ہزار زکوٰۃ دیتے رہیں۔ رمضان کی یکم جب آئی ٹوٹل کیا، زکوٰۃ 1 لاکھ روپے بنی، اور پچھلے سالوں میں 90,000 دے چکے ہیں، 10,000 اور دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ پوری ادا ہوگی، اور یہ احسن طریقہ ہے۔ ہاں، ایسے ادارے جن کو لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں وہ اس زکوٰۃ کے فنڈ کو ضرورت مندوں کی ضرورت کے مطابق وقفے سے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کو زکوٰۃ یکدم ادا کر دینی چاہیے، یا کم از کم ایڈوانس ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کاشتکاروں کے حوالے سے میں بات نہیں کرتا، چونکہ یہاں کاشتکاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین کے حوالے سے زکوٰۃ کی میکے سے ملے ہوئے، چلیے اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ کاشتکاری کے لیے رکھی گئی زمین پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ چاہے ایکڑوں میں ہو مربوں میں ہو، پیداوار پر زکوٰۃ ہے۔ بارانی ہے تو 10%، اور نہری اور ٹیوب ویل ہے تو کھاد، پانی، بیجائی، کٹائی، گہائی کے اخراجات نکالے بغیر 20واں حصہ یعنی 5%۔ ٹھیکے والی زمین میں ٹھیکے کی رقم الگ کر کے پھر عشر دیا جائے گا، اور بٹائی پر دی گئی زمین میں مالک زمین نے چونکہ پیسے وصول کر لیے ہیں لہذا ان کی زکوٰۃ دے گا۔ میکے سے ملے ہوا زیور، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سسرال کی طرف سے جو ملا ہوا زیور ہے اس کی ملکیت کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ شوہر کا ہے یا بیوی کا ہے، اگرچہ ہونا بیوی کا ہی چاہیے چونکہ اس کو ہدیہ دے دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ دینے کے بعد اس کو واپس لینا ایسے ہی ہے جیسے کتے کا کہہ کر کے اس کو چاٹ لینا۔ لیکن ہمارے ہاں خدا نخواستہ جب معاملہ خراب ہوتا ہے تو بس پھر لوگ اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ بچی کی شادی کے لیے خریدے گئے سامان پر، سن لیجئے، بچی کی شادی کے لیے خریدے گئے سامان پر، مثلا کپڑے خریدے، ہمارے ہاں 20 رضائیاں 50 کھیس جو رواج ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جو زیور بنایا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ جو زمین بیچ کر منافع حاصل کرنے کی نیت سے خریدی گئی ہے وہ مال تجارت ہے، اور قبضہ مل جانے کے بعد موجودہ بازاری قیمت کا 2.5% اس کی زکوٰۃ دیں گے، چونکہ وہ مال تجارت ہے۔ قرض اگر ڈوبا ہوا ہے تو جس سال ملے گا صرف اس سال کی زکوٰۃ دیں گے، لیکن اگر ملنا یقینی ہے تو پھر ہر سال اپنی زکوٰۃ کے فنڈ میں اس قرض کو بھی شامل کریں گے۔ جو قرض، اللہ اکبر،
ہاں، مکان یا پلاٹ کی ادائیگی میں اگر کچھ رقم باقی ہو، مکان یا پلاٹ کی ادائیگی میں اگر کچھ رقم باقی ہو تو سالانہ قسط کو قرض سمجھا جائے گا، سالانہ قسط کو قرض سمجھا جائے گا۔ اتنی رقم بچت کی رقم میں سے مائنس کر لیں گے، پورے ٹوٹل جو قسطیں ہیں ان کو شامل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ قرض مؤجل ہے، اور قرض مؤجل یہ مانع وجوب زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ تمام قابل زکوٰۃ اشیاء میں سے ان کی قیمت فروخت کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا۔ ہیرے اور جواہرات کے زیور پر جبکہ وہ استعمال میں ہوں اور بے شک لاکھوں کروڑوں کے ہی کیوں نہ ہوں، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر مال تجارت کی صورت میں ہو، جیولر حضرات نے بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو وہ مال تجارت ہے، بوجہ مال تجارت ہونے کے ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کے مصارف ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی نانا نانی اوپر تک، اولاد کو نہیں دے سکتے، بیٹے بیٹی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، شوہر بیوی کو نہ دے، بیوی شوہر کو نہ دے احناف کے نزدیک۔ باقی جتنے رشتہ دار ہیں اگر وہ سید نہیں ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی کو، بہن کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، چچا کو، ماموں کو، خالو کو، پھپھڑ، مات، آگے تفصیل شمار کرتے چلے جائیں۔ زکوٰۃ کی رقم میں سے مسجد، مدرسہ، ہسپتال، ڈسپنسری، کمیونٹی سینٹر کی عمارت پر تعمیر کریں گے، زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ ایمبولینس، ایکس رے مشین، ڈائلسس کے لیے مشین اور دیگر آلات خرید کر وقف کر دینا زکوٰۃ میں سے جائز نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ یہ کسی کی ملکیت میں نہیں آتی چیزیں، یہ وقف ہیں، اور زکوٰۃ میں مستحق کی ملکیت میں دینا لازم ہے۔ امام، خطیب، مدرس، ڈاکٹر، نرسز کی تنخواہوں میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مریضوں کی دوائیوں پر، آپریشن پر، ان کی چیک اپ کی فیسوں پر بطور نمائندہ ہسپتال والے زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ مستحق طلبہ کی خوراک، لباس، کتب اور مالی وظائف پر، ماہانہ وظائف پر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور لنگر جو جاری کرتے ہیں زکوٰۃ میں سے جائز نہیں ہے۔ ہاں، راشن اکٹھا یا لباس مستحقین کو زکوٰۃ میں سے آپ دے سکتے ہیں۔ قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ ادائیگی سے پہلے زکوٰۃ کی نیت لازمی ہے۔ جسے دی جا رہی ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ عیدی کہہ کر، ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ اگر کوئی بار بار مانگنے والا ہو تو اس کو قرض کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، اگرچہ خود زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت ہو۔ وقت چونکہ بہت محدود ہوتا ہے، اس لیے بہت ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔